दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा अपना सामान पैक कर रहा था। आज ही मुझे तबलीगी जमात के साथ तबलीग के लिए निकलना था, और वो भी पूरे 40 दिन के लिए। अब्बा की तबीयत अब ठीक थी, इसलिए मैं आराम से जा सकता था। मैंने अपना सारा सामान अच्छे से पैक किया और फिर अपने कमरे से बाहर निकल आया। बाहर अम्मा और अब्बा मौजूद नहीं थे, तो मैं फ़ौरन से उनके कमरे में पहुंच गया ताकि अब्बा की तबीयत भी मालूम कर सकूं और उनसे ये भी पूछ लूं कि अगर उन्हें कुछ मंगवाना है तो आज ही मंगवा लें। मगरिब के बाद तो हमें तबलीग के लिए निकलना था। मैं कमरे में पहुंचा तो वो दोनों एक ही चारपाई पे बैठे बड़े आराम से कोई बात कर रहे थे। मुझे देख के खामोश हो गए। मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी कि मेरे आने से पहले वो क्या बात कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने मुझे बताया था। मैं जाके उन्हीं के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया और अब्बा से उनकी तबीयत मालूम करने लगा। अब्बा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं आज मगरिब के वक्त तबलीगी जमात के साथ तबलीग के लिए निकल रहा हूँ, और वो भी 40 दिन के लिए। मैं 40 दिन बाद घर वापस आऊँगा। अगर कुछ मंगवाना है तो वो भी बता दें, और अपनी दवाइयाँ वगैरह भी चेक कर लें। सब कुछ मौजूद तो है ना? मैंने कहा तो अब्बा ने मुस्कुराते हुए मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे दुआएं देने लगे। बेटा, तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो उस मकसद में कामयाब रहो। ऐसा करो, मेरी दवाइयाँ 2 महीने की ले आओ। तुम हमेशा 40 दिन का कह के जाते हो, मगर फिर दिन आगे पीछे हो जाते हैं और फिर मुझे दवाइयाँ लेने के लिए मुश्किल होती है। और अपनी माँ से घर के सामान वगैरह के बारे में भी पूछ लो। अब्बा की बात मुझे अच्छी लगी थी। उसी वक्त ही मैंने अब्बा से कहा कि मुझे अपनी दवाइयों वाली पर्चियाँ उठा के दें, तो अम्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें बाद में उठा के दूंगी, अलमारी में रखी हैं। अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि किचन में सौदा सलफ भी तकरीबन 1 महीने का पड़ा है, वो भी ज़रा ज़्यादा ले आओ ताकि अगर दिन ऊपर नीचे हो जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे उनकी बात अच्छी लगी थी। मैं हमेशा 40 दिन का राशन वगैरह डलवा के जाता था, लेकिन अक्सर दिन ऊपर नीचे हो जाते थे और अब्बा लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने मुझे सामान के लिए लिस्ट पकड़ाई और अब्बा की दवाइयों की पर्चियाँ भी। तो मैं उसी वक्त ही अपना मोटरसाइकिल निकाल के घर से बाहर निकल आया। रास्ते में मुझे अमीन साहब मिले तो मुझे रुकना ही पड़ा। वो भी हमारे साथ आज पहली मर्तबा तबलीग पे जा रहे थे। वो एक शादीशुदा मर्द थे जिनकी 2 छोटी छोटी बेटियां और एक बीवी थी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और घर पे रहती थी। इसीलिए मेरा इरादा था कि मैं अमीन साहब को समझाऊं कि उनका तबलीग पे जाने का इरादा ठीक नहीं। वैसे तो ये सवाब का काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि अपनी फैमिली को छोड़ के ऐसा मर्द भी तबलीग पे निकल जाए जिसके पीछे उसकी फैमिली की हिफाजत करने वाला और कोई भी ना हो। मैं जानता था कि अमीन साहब के जाने के बाद उनके घर में और कोई मर्द बाकी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। पहले हमने इधर-उधर की बातें की और जब अमीन साहब कहने लगे कि मेरी भी पैकिंग हो गई है, तो मैंने अपना मुद्दा बयान किया। अमीन साहब, ऐसे मैं आपको मना नहीं कर सकता, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि तबलीग पे जाने से बेहतर है कि आप अपने घर में रह के अपने बीवी बच्चों का ख़्याल रखें। आपके जाने के बाद आपकी बीवी सब कुछ अकेली कैसे सँभालेगी? आपके घर में तो और कोई मर्द भी नहीं है। मैंने कहा तो अमीन साहब के चेहरे पे नागवारी आ गई। अफ़ज़ल, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तबलीग तो सवाब का काम है और मैं समझता हूँ कि मुझे भी तबलीग के लिए जाना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में दीन के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। अब मैंने दाढ़ी भी बढ़ा ली है और नमाज़ें भी पूरी पढ़ता हूँ। क्या मेरा हक़ नहीं कि मैं तबलीग पे जाऊँ? अमीन साहब की बात सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मैंने उनका दिल दुखा दिया। लेकिन मैं दोबारा भी उनसे यही बात करने लगा क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उन्हें समझाऊँ। अमीन साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप तबलीग पे जा सकते हैं, इससे आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में रह के अपनी फ़ैमिली की देखभाल करेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आपकी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं और जवान बीवी है, बाकी आप मुझसे बड़े हैं और बेहतर समझते हैं। अमीन साहब मेरी बात सुन के सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, यार, कह तो तुम ठीक रहे हो। 2-3 दिनों से मेरी बीवी भी मुझसे नाराज़ है। कह रही है आपके जाने के बाद मैं तो बच्चियों के साथ बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। मैंने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब तुम्हारी बात ने मुझे ये समझा दिया है कि वाक़ई मेरा जाना फ़र्ज़ नहीं है। भले मुझे तबलीग पे जाके सवाब मिलेगा, लेकिन घर पे रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि असल सवाब तो यही है। अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन साहब ने इतनी बड़ी बात की और आखिर में मेरा शुक्रिया भी अदा कर दिया, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया।
میں نے امین صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ جب آپ کا کچھ اور انتظام ہو جائے، جب آپ کے گھر میں کوئی اور مرد ہو، تو آپ ضرور تبلیغ پہ جائیے گا۔ میں جانتا تھا کہ ان کا ایک سالہ بھی ہے جو اکثر اوقات یہاں پڑھنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا اور یہاں شہر میں پڑھائی کرنے کے لیے اسے اپنی بہن کے گھر پہ رکنا پڑتا ہے۔ میں نے امین صاحب کو مشورہ دیا کہ جب آپ کا سالہ دوبارہ یہاں پر کوئی پیپرز وغیرہ دینے کے لیے آئے تو آپ اس وقت تبلیغ پہ جائیے گا، تاکہ آپ کے گھر میں کوئی مرد ہو جو آپ کی بیوی بچوں کا خیال کر سکے، اور وہ بھی ایسا مرد جو آپ کی بیوی کا محرم بھی ہو۔ اور فیصل تو امین صاحب کی بیوی کا محرم ہی تھا، کیونکہ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ امین صاحب کو سمجھانے کے بعد میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دیا اور آخر کار میں پکی سڑک پہ آ گیا۔ میں اپنے محلے سے باہر نکل آیا۔ ہمارے محلے میں کوئی ایسی دکان نہیں تھی جہاں سے میں گھر کا سودا سلف اور ابا کی دوائیاں خرید سکتا۔ ویسے تو ہمارا محلہ بڑا سا تھا، مگر یہاں پہ زیادہ سہولیات موجود نہیں تھیں۔ ہمیں کچھ بھی خریدنے کے لیے بڑی سڑک پہ آنا پڑتا تھا، اور پھر میں بڑی سڑک پہ موجود سب سے بڑے کریانہ اسٹور پہ پہنچ گیا، جہاں سے میں ہمیشہ گھر کا سودا سلف خریدا کرتا۔ وہاں پہ جاتے ساتھ ہی میں نے اماں والی پرچی دی تو انہوں نے مجھے سارا سامان دے دیا، جسے میں اپنی موٹر سائیکل پہ لٹکا کے وہاں سے آگے چلا گیا۔ آگے ایک میڈیکل اسٹور آتا تھا، میں ہمیشہ وہیں سے ابا کی دوائیاں خریدا کرتا تھا۔ انہی دونوں جگہوں سے میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ہمارے گھر کے ذرا قریب تھیں، اور دوسرا مجھے نئی نئی دکانوں سے چیزیں خریدنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک جگہ پہ اعتماد بن جاتا تھا تو وہیں سے ہی میں اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیا کرتا۔ سارا سامان لے کے جب میں گھر آیا تو اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہارے جانے کے بعد تمہارے ابا کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے انہیں بلڈ پریشر والی ٹیبلٹ دے دی تو ابھی وہ آرام کر رہے ہیں۔ اماں نے مجھے ابا کے کمرے میں جانے سے روک دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں سارا سامان اماں کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں عصر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد بھی تھی جہاں پہ میں تمام نمازیں ادا کیا کرتا تھا، وہ بھی اس دن جب میں گھر پہ ہوتا، ورنہ تو جب میں آفس میں ہوتا تو پھر نمازیں آفس کی مسجد میں ہی ادا ہوتی تھیں۔ میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا تھا جو میں اکثر اوقات گھر سے ہی کرتا، لیکن اس کے لیے ہم 3 دوستوں نے مل کے ایک آفس بھی بنایا ہوا تھا، جہاں پہ کبھی کبھار ہم چلے جایا کرتے تھے۔ آج کل اسی کا دور تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میری کوئی جاب نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر لیا اور اب میں اس سے اچھا خاصا کما رہا تھا۔ اس لیے مجھے تبلیغ پہ جانے پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کام اپنا تھا، جب جی چاہا کیا، کوئی روک ٹوک والا نہیں تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا گھر آیا اور پھر مغرب بھی ہو گئی۔ میں مغرب پڑھنے مسجد گیا اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی اپنے گھر آیا اور اپنا سامان لے کے گلی میں پہنچ گیا۔ وہیں پہ ہماری وین آئی ہوئی تھی۔ اس بار ہم نے بہت دور جانا تھا، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ہر طرف فحاشی ہی فحاشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ وہیں پہ جا کے ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف واپس لائیں گے، اس لیے ہم وین پہ جا رہے تھے، ورنہ اگر ہم شہر میں ہی تبلیغ کرتے تو ہم پیدل ہی چلے جاتے۔ اب ہم نے سوچا تھا کہ اس علاقے میں جا کے وین والے کو وہیں پہ روک دیں گے اور پھر آگے کا سفر پیدل طے کریں گے، کیونکہ محلوں وغیرہ میں ہم پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ اصل تبلیغ تو پیدل چلنا ہی ہے۔ پھر ہم سب لوگ وین میں سوار ہوئے تو وین چل نکلی اور صبح کے قریب ہی ہم اس علاقے میں پہنچ گئے۔ کیونکہ ایک تو بہت زیادہ سردی تھی، وین آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس لیے ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا، اور آدھی رات کو ہم ایک جگہ پہ رک بھی گئے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے سفر شروع کیا۔ ہم اس علاقے میں پہنچے تو ہمیں وہاں پہ عجیب سی فضا محسوس ہوئی۔ عورتیں ایسے ہی گلیوں سے جا رہی تھیں، کسی نے چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ بڑی بڑی لڑکیاں جو پردے میں بیٹھنے کے لائق ہو چکی تھیں وہ بھی سڑکوں پہ دوسری بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ غرض کہ یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی ہندو بستی میں آ گئے ہوں۔ یہاں پہ اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کہنے کو تو لوگ مسلمان تھے، مگر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پر آ کر ہمیں بہت عجیب لگا، لیکن ہم نے کسی پہ ایسا ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں کو پیار محبت سے ہی سکھاتے تھے۔ تبلیغ کوئی ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی ہوتی ہے، پیار محبت سے ہی ایسے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ اس محلے میں ایک بہت بڑی مسجد بھی تھی، لیکن لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے،
इमाम साहब अकेले ही वहाँ बैठे रहते। कभी कभार एक दो बुजुर्ग आ जाते। इमाम साहब से हमारी पहले ही बात हो चुकी थी। हमें उसी मस्जिद से मुल्हिक एक कमरा मिला। हम सब ने वहीं पे रहना था। सबसे पहले हमने अपना सामान रखा और फजर की नमाज पढ़ी। इमाम साहब के पीछे हम 8 लोग और एक दो बुजुर्ग ही खड़े थे। नमाज पढ़ने के बाद वो बुज़ुर्ग वहाँ से जाने लगे तो हमने उन्हें रोक लिया। उन्हें मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। जब हमने उन्हें रोका और बताया कि हम तबलीग करने के लिए आए हैं, तो वो हमारे पास बैठ गए। हमने उन्हें बहुत समझाया कि आपके मोहल्ले में लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। आप एक मर्तबा उन्हें हमारे पास ले आएँ, हम इस्लाम की तबलीग करेंगे। उन्हें समझाएँगे कि नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर नमाज पढ़ने लगेंगे। हमारी बात सुन के एक बुज़ुर्ग मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, यहाँ पे सब लोग पत्थर दिल हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनता और ना ही कोई नमाज पढ़ता है। ये इतनी बड़ी मस्जिद यूं ही खड़ी रहती है। कभी कभार हम नहीं आते, हम बुजुर्ग लोग हैं। कभी मस्जिद में नहीं आ पाते तो घर में ही नमाज अदा कर लेते हैं। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। उस बुजुर्ग की बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैंने पहली मर्तबा देखा था। वरना हम जहाँ भी जाते और बुजुर्गों से इस बारे की बात सुनते तो वो अपने बच्चों को लेके हमारे पास आ जाते। मगर ये बुजुर्ग हमें मना कर रहे थे। इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग कितने ढीठ होंगे। मगर फिर भी मैंने बुजुर्ग से कहा कि आप एक मर्तबा मोहल्ले के लड़कों को हमारे पास लेके तो आए। इसके बाद वो जाने और हमारा काम जाने। मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, यहाँ पे फहाशी का तूफान आया हुआ है। सारी कारस्तानी इस कोठे की है जहाँ पे सभी लड़के आए रोज़ आ जा रहे होते हैं। वहाँ पे पैसे लगा के अपनी ख्वाहिशात गलत औरतों से पूरी करते हैं। अब तुम खुद देख लो, जिस मोहल्ले में ऐसा फहाशी का अड्डा होगा, वो लोग कैसे नमाज की तरफ आएंगे। वो तो जवान लड़के हैं, उन्हें नमाज की तलब महसूस नहीं होती। उन्हें इस चीज़ की तलब महसूस होती है जो उन्हें मुयस्सर भी है। उस बुज़ुर्ग की बात सुन के मैं हैरत में मुब्तला हो गया। हमने सुना था कि यहाँ पे आस पास कोई कोठा है, लेकिन ये सुन के तो हम बिल्कुल ही हैरान हो गए कि मोहल्ले के अंदर ही एक कोठा है जो मोहल्ले के बीचों बीच है। मगर उसके करीब घर नहीं है, उससे दूर दूर घर हैं। लेकिन वो था तो मोहल्ले के बीचों बीच ही। वो दोनों बुजुर्ग चले गए और हम सब भी उस कमरे में आ गए। हमारे पास सिलेंडर और खाने पीने का सामान था। हमने हमेशा खुद ही खाना पीना करना होता था, तो यहाँ पे भी हमने खुद ही करना था। हर किसी के ज़िम्मे एक एक काम होता था। किसी ने आटा गूंदना होता था तो किसी ने सालन बनाना होता था। किसी ने बर्तन धोने होते थे तो किसी ने उस सबको खाना देना होता था। हमने ड्यूटियाँ तकसीम कर रखी थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने सारा सामान समेटा। अभी कमरे को ताला लगा के मस्जिद से बाहर निकल आए। इमाम साहब ने हमें एक ताला और चाबी भी दी थी। कहा था कि मोहल्ले के लोग बड़े चोर हैं। अगर आप अपने सामान को यूं ही छोड़ के चले गए तो वापसी पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। हमने जितना सुन रखा था ये मोहल्ला तो उससे भी गया गुजरा था। हम सब लोग बाहर निकल आए। हम सभी की दाढ़ियाँ थीं और सर पे टोपी थी और हाथों में तस्बीह भी थी। होलिये से भी हम तबलीगी जमात वाले लगते थे और हमारा काम भी यही था। मगर लोग हमें देख के दूर भाग रहे थे। ये चीज़ हमें और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। हम एक गली से गुजरे तो वहाँ पे 4 नौजवान खड़े थे, जिनके हाथों में सिगरेट और कानों पे मोबाइल थे। ना जाने वो किससे बातों में लगे हुए थे। हम वहाँ पे पहुँचे तो किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो ना दी और ना ही मोबाइल को जेब में रखा। हम भी वहीं पे रुक गए। हमें ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होती थीं। हम उनकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे भी हैरत हो रही थी कि सब लोगों की एक साथ कॉल कैसे आ गई और फिर एक-एक करके सब ने अपने मोबाइल जेब में रखे और सिगरेट की कश लगाते हमारी तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पे अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी, जैसे हमारा मज़ाक उड़ा रहे हों। हम में से सबसे बड़े अकबर अली थे, जो आगे बढ़े और इस्लाम की तबलीग करने लगे। उन्होंने एक लड़के के कंधे पे हाथ रखा और समझाने लगे, बेटा हम यहाँ तबलीग के लिए आए हैं। आज ज़ोहर की नमाज के बाद हम सब लड़कों को मस्जिद में जमा कर रहे हैं। वहीं पे हम आप सबसे बातचीत करेंगे। आप भी ज़ोहर के बाद वहीं पे आ जाइएगा, बल्कि ज़ोहर की नमाज़ भी वहीं पे पढ़िएगा और इसके बाद तबलीग शुरू की जाएगी। अकबर अली ने बड़े तहम्मुल और प्यार से कहा था, मगर उस लड़के ने अपना बाजू झटक दिया और पीछे होके खड़ा हो गया। अंकल जाओ यहाँ से, हमारा टाइम ख़राब ना करो। ना जाने कहाँ से रोज़ रोज़ हमारी मस्जिद में तबलीगी जमात वाले आ जाते हैं। इन्हें तो और कोई काम ही नहीं, बस हर वक्त ही घरों से निकल के ये फरीज़ा अंजाम देने आ जाते हैं। ये अकल नहीं कि अपने घर पे रहें। उस लड़के ने इतनी सारी बात सुना दी और वो भी सिर्फ इतनी सी बात के आगे कि अकबर अली के चेहरे पे भी अब कोई नागवारी ना आई। ये उनके रोज़ का काम था।
ہم ہمیشہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ وہ ہم سب سے بڑے تھے اور اسلام کو ہم سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ مجھ سے بدتمیزی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وہ میرے استاد بھی تھے، اس لیے مجھے برا لگا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ہم لوگوں سے اکڑ کے بات کریں گے تو کون ہماری بات سنے گا۔ میں نے اس لڑکے سے کچھ کہا تو نہیں تھا، مگر میں نے اکبر علی سے کہا تھا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے اس لڑکے سے بھی کہا، یار ضرور آنا، وہاں پہ تمہارے ہی بھلے کی باتیں کی جائیں گی، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ میرا ہی ہم عمر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دوست کی طرح ہی مخاطب کیا۔ میری بات سن کے باقی 3 لڑکے بھی ہنسنے لگے اور وہ لڑکا ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کھڑا رہا۔ پھر ایک لڑکا بولا جو ان میں سب سے بڑا لگتا تھا، جاؤ یار جاؤ یہاں سے، ہمارا دماغ خراب نہ کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہم تم لوگوں کے بیان سننے کے لیے آ جائیں۔ اس لڑکے نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد بھی ہم 2-3 منٹ وہاں پہ رکے رہے اور انہیں اسلام کی خوبصورتی بتائی اور اس کے بعد آگے نکل گئے۔ آگے بھی ہمیں بہت سے لوگ ملے مگر کسی نے بھی ہماری بات سن کے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم ظہر کے وقت مسجد میں جمع ہو جائیں گے۔ کچھ بزرگ اور کچھ بڑی عمر کے افراد تھے جنہوں نے حامی بھر لی، لیکن جب ظہر کا وقت آیا اور ہم مسجد میں آئے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے امام صاحب کے۔ 2 بزرگ جو صبح نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ بھی اب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آئے تھے، ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہوا۔ ہم سب امام صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر امام صاحب نے جماعت کروائی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے محلے داروں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان سے پوچھنے پہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ بڑے ہی عجیب ہیں، یہاں پہ کسی کی کسی سے نہیں بنتی۔ اکثر اوقات یہاں پہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کبھی لڑکے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی عورتیں، کبھی کبھی تو بزرگ بھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ کچھ بزرگ بھی ایسے تھے جو عمر کے اس حصے میں بھی اس کوٹھے پہ جاتے تھے۔ میں نے امام صاحب سے کہا ہم پولیس سے بات کرتے ہیں کہ یوں دن دہاڑے کیسے وہ لوگ کوٹھے کو چلنے دے رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا بیٹا اگر ایسی بات ہوتی تو میں کب سے رپورٹ کر چکا ہوتا۔ دراصل یہاں پہ لوگ یہ سارا کام بڑی رازداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہنے کو تو لوگ صرف وہاں پہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے۔ میں اسی محلے میں رہتا ہوں، اسی لیے مجھے معلوم ہے، باقی لوگوں کو اتنا زیادہ معلوم نہیں۔ جب پولیس وہاں پہ آ کے چھاپا مارتی ہے تو انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ میں نے یہ کوشش کی مگر پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا، الٹا میری ہی بے عزتی ہوئی تھی کہ میں نے غلط بیانی کی۔ اس کے بعد میں نے ٹھان لی کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، بس اپنا کام سر انجام دیتا رہوں گا۔ امام صاحب کی بات سن کے میرے ذہن میں فوراً سے ایک خیال آیا، مگر میں نے اس خیال کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ رات میں اپنے لوگوں سے اس بارے میں بات کروں گا اور مشورہ کروں گا کہ کیا ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ ابھی سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ عصر کے وقت 1-2 بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، مگر مغرب اور عشاء کے وقت پھر کوئی نہیں آیا۔ عشاء پڑھنے کے بعد ہم اپنے کمرے میں موجود تھے اور میں نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا تھا، مگر اکبر علی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کوٹھے پہ جائیں، ہم لوگوں کو مسجد میں بلائیں گے نہ کہ کوٹھوں پہ جا کے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں گے۔ اکبر علی کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر میں اب بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ جانے دیں، میں وہیں پہ جا کے نوجوانوں کو سمجھاؤں گا اور ان خواتین سے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے یہاں پہ کیا فحاشی پھیلائی ہوئی ہے۔ لوگ ہماری طرف نہیں آ رہے تو ہمیں ان کی طرف جانا ہوگا، اسی طرح ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ میری بات سن کے سب خاموش ہو گیا۔ پھر اکبر علی نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم صبح کی نماز کے بعد وہاں پہ چلے جانا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ جانا، وہاں پہ زیادہ دیر رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہم بھی یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو لوگ دوسرے کوٹھوں پہ جا کے کرتے ہیں۔ اکبر علی کی بات سن کے میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں کوٹھے پہ زیادہ وقت نہ گزاروں، لیکن ان کی مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ایسا کون سا کوٹھا ہوتا ہے جو فجر کے بعد کھلتا ہے۔ فجر کے بعد تو سارے بند ہو جاتے ہیں، وہ تو رات کو کھلتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا تو وہ کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ تم رات کے وقت جاؤ۔ وہ دوبارہ مجھے روکنے لگے لیکن میں نے بھی اپنی بات منوا لی کیونکہ ایک یہی راستہ مجھے دکھائی دے رہا تھا جس سے اس محلے کے لوگوں کو راہ راست پہ لایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی، بس ایک چانس تھا جو میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب پھر سارا دن ہم مسجد میں ہی رہے، آج بھی کوئی لوگ نہیں آئے تھے، وہی 2 بزرگ جو ہمیں پہلے دن ملے تھے۔ وہ ظہر اور عصر کی نماز پہ آئے تھے مگر مغرب اور عشاء پہ وہ پھر سے غائب تھے۔ عشاء پڑھنے کے بعد میں نے قدم اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھانے کے بجائے باہر کی طرف لیے۔
मैं चलता रहा, गली में रौनक सी थी। रात हो चुकी थी, कोई मस्जिद तो नहीं आया और ना ही किसी ने नमाज़ पढ़ी, मगर गलियों में अब भी लोगों के हजूम थे। दुकानें खुली हुई थी जहाँ लोग बैठे सिगरेट पी रहे थे, तो कुछ ताश खेल रहे थे। यहाँ पर तो मुझे शराब की बदबू भी आई थी, मगर मुझे शराब कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पे हर चीज़ छुप के की जा रही थी और आखिरकार मैं उस कोठे के दरवाजे पर पहुँच गया जिसका दरवाज़ा बंद था। बाहर एक चौकीदार बैठा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो पहले तो वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा और फिर हंसते हुए बोला कि मौलवी साहब, खैर तो है, आप यहाँ कैसे? ये जगह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। उस आदमी की बात सुन के तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उस आदमी ने बात ही इस तरह की थी और वो भी हंसते हुए। मैंने उससे कहा, तुम इस बात को छोड़ो और दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। तो वो कहने लगा कि आपका भी कसूर नहीं, जवानी का ऐन शबाब है और आप मौलवी बने फिर रहे हैं, तो फिर रातों को ऐसी जगहों पे आना पड़ता है। फिक्र न करें, मैं आपका पर्दा रखूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। आजकल के मौलवी भी कोठों पे आते हैं। उस आदमी की बात मुझे अंदर तक चला गई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर चला गया। अंदर देखा तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी आया हुआ था। सहन में कुर्सियाँ लगी हुई थीं जहाँ पे लड़के बैठे सिगरेट पी रहे थे। यहाँ पे हर किसी के हाथ में सिगरेट था। मैं सहन को अबूर करके उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां पे भी एक महफिल सजी हुई थी। लोग ज़मीन पे गाँव तकियों के साथ टेक लगा के बैठे थे। नीचे कालीन बिछा हुआ था और सामने कुछ खवातीन रक्स कर रही थीं। मैंने उस तरफ देखा भी नहीं था। मुझे देख के एक औरत मेरी तरफ आ गई, मगर मैंने नज़रें नहीं उठाई। बाबू, क्या चाहिए आपको? आप यहाँ पे पहली मर्तबा आए हैं क्या? वो औरत भारी भरकम जसामत वाली थी। मैंने बस उस पे एक निगाह डाली, मगर दूसरी निगाह नहीं डाली। मैं नीचे देख रहा था। मैंने नज़रें नीचे किए हुए उससे कहा, मुझे आप ही से बात करनी है। मेरी बात सुन के वह हंसते हुए कहने लगी, चले एक तरफ चलते हैं। वैसे मैं इस काबिल नहीं, दूसरी लड़कियां ये काम करती हैं, लेकिन चलें, डील मैं ही करती हूँ। उसकी बात सुन के मैं समझ गया कि वो समझ रही है मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, मगर वो गलत समझ रही थी। वो मुझे एक अलहदा कमरे में ले गई जहाँ पे हर तरफ इत्र की खुशबू थी। मैं वहाँ पे बैठा था, वो मुझे वहाँ पे बिठा के चली गई थी। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में जूस का गिलास था, मगर मैंने जूस नहीं पिया। मुझे लग रहा था कि उसने ज़रूर जूस में कोई नशा आवर चीज़ मिलाई हुई थी। ये तो बहुत पुरानी तरकीब थी जिसके बारे में मैं अच्छे से जानता था। मैंने जूस का गिलास लेके एक तरफ रख दिया और उस औरत से कहा कि मैं यहाँ पे वो सब करने नहीं आया जिस मकसद के लिए आपने ये कोठा बना रखा है। यहाँ पे मैं इस्लाम की तबलीग करने आया हूँ। आप थोड़ी देर के लिए गाना बजवाना बंद करें और मर्दों को जाने से मना कर दें, तो मैं वहीं पे जाके इस्लाम की तबलीग करूँगा। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरी बात सुन के वो औरत दांत निकाल के हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोठों पे कौन इस्लाम की तबलीग करने आता है? मुझे लगता है तुम अकल से पैदल हो। उस औरत ने हंसते हुए कहा। तो मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे अकल से पैदल ही समझो, बस मुझे 5 मिनट दे दो। अगर तुमने 5 मिनट ना दिए तो मैं अभी पुलिस को ले आऊँगा और उन्हें बताऊँगा कि यहाँ पे रक्स के पीछे तुमने कौन सी महफिल सजाई हुई है। उस औरत ने अपने मुंह से मुझसे कहा था कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए, वही रात गुजारने के लिए, इसीलिए अब उसका राज मेरे हाथ में आ चुका था। मेरी बात सुन के पहले तो वो डर गई और फिर कहने लगी, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं 5 मिनट के लिए गाना बंद करवा देती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम 5 मिनट के बाद यहाँ से चले जाओगे। वो औरत 2 मिनट के अंदर ही लाइन पे आ गई, क्योंकि मैंने उसे डरा दिया था। वो जितनी भी बड़ी थी, मगर थी तो एक औरत। वो बाहर चली गई और फिर 2 मिनट बाद मुझे हर तरफ खामोशी महसूस हुई। गाना बजाना बंद कर दिया गया। उसी वक्त ही मैं बाहर निकल आया। सब मर्द मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से कितनों से तो मैं बाहर मिल चुका था, वो उसी मोहल्ले के थे, मगर कुछ लोग बाहर के लग रहे थे। वहाँ पे अब कोई औरत नहीं थी। डांस वाली सारी लड़कियाँ वहाँ से चली गईं। बस मैंने देखा था कि एक कोने में एक लड़की जर्क बर्क लिबास पहने सिमटी बैठी थी। जब मैं आया था तो वो तब भी वहीं पे बैठी थी, वो रक़्स नहीं कर रही थी। मैंने एक निगाह उस औरत पे डाली और फिर उन मर्दों से मुखातिब हुआ और अपना मुद्दा बयान किया। हर कोई खामोशी से मेरी बात सुन रहा था, मगर मैं जानता था कि कोई अमल नहीं करेगा। मेरी बात ख़त्म हुई तो उनमें से एक भारी भरकम जसामत वाले मर्द ने उस औरत को हुक्म दिया कि बस अब बहुत हो गई तबलीग की बातें, अब महफ़िल शुरू की जाए। हमारे पास फ़ज़ूल का वक्त नहीं है जो हम यहाँ पे ज़ाया करते रहें। उस आदमी की बात सुन के मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ।
میں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا تھا مگر کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ دوبارہ سے محفل شروع ہو گئی۔ میں اب بھی وہیں پہ کھڑا تھا مگر ناچنے والی لڑکیاں آ کے ناچنے لگیں تو میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاری بھرکم جسامت والی عورت اب بھی میرے قریب کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہے، یہ یوں خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہی اور اسے زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، پہلے ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس عورت سے کہا تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ میرے سینے میں تمہارا راز ہے۔ تو اس عورت کو مجبوراً میری بات ماننی پڑی۔ اس لڑکی کو میرے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا کے چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں ایسی کام کے لیے یہاں پہ بٹھائی گئی ہوں، لوگ مجھے پسند کریں اور پھر میرے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اگر آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی کوئی تبلیغ نہیں سنی۔ اس عورت کی آواز میں مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ سب اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ سچ جاننا چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم یہاں پہ زبردستی بٹھائی گئی ہو، تمہارا ارادہ نہ ہو۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا خدارا یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی یہ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اسے روتے ہوئے کہا تھا، جس سے میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اسی وقت اس بھاری بھرکم جسامت والی عورت کو بلایا تو وہ کہنے لگی کہ اب تم حد سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہو، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ تم نے یہاں پہ کیا فحاشی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ وہ عورت پہلے تو شوق میں آ گئی اور وہ لڑکی بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن جب میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں اس لڑکی سے عزت کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اسے ایک سادہ زندگی دینا چاہتا ہوں، تو اس عورت کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات آ گئے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو، اور لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ پھر اس بھاری بھرکم جسامت والی عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بات مان رہی ہوں مگر اس کے بعد تمہیں جانا ہی ہوگا۔ تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا لیا مگر کہا کہ میں یہ نکاح چھپ کے کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بارے میں معلوم ہو، سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ، کل آ جانا، اس لڑکی سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گی، پھر تم اسے لے کے چلے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اسی وقت واپس مسجد آ گیا اور پھر اگلی صبح میں دوبارہ سے کوٹھے پہ پہنچ گیا۔ میں وہاں پہ نکاح کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہنے کے لیے گیا تھا کہ میں 40 دن بعد نکاح کروں گا، کیونکہ میں اپنی تبلیغ کے دن پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں پہ بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، حالانکہ میں ایک لڑکی کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہی اس سے نکاح کر رہا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی سے یہ کہا تو وہ روتے ہوئے بولی پلیز مجھ سے آج ہی نکاح کر لیں، میں یہاں پہ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کے مجھے اندر سے سکون محسوس ہوا۔ وہی لڑکی جو کل مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آج خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں آج ہی نکاح کر لوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ظہر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو لے آؤں گا، اور پھر میں دوبارہ سے واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کے کہا کہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے تم ضرور چلے جاؤ، ہم اپنا کام پورا کر کے پورے دن بعد واپس آئیں گے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، اسے گاڑی میں ڈلوا دیا، مگر اسے مسجد کے باہر کھڑا کر کے میں کوٹھے پہ آ گیا۔ امام صاحب کو میں نے پہلے ہی وہاں پہ بھیج دیا تھا، وہ آنا تو نہیں چاہتے تھے مگر میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا اور انہیں میری یہ بات بہت اچھی بھی لگی تھی، اسی لیے وہ نکاح پڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ وہیں پہ میرا اور نادیہ کا نکاح ہوا اور میں نے اسے وہ برقع دیا جو میں اس کے لیے آج ہی شہر سے لایا تھا۔ اسے وہ برقع پہنا اور میرے ساتھ اس دہلیز کو پار کر لیا جہاں پہ وہ زبردستی رکھی گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتائی تھی کہ وہ یہاں پہ زبردستی لائی گئی ہے اور زبردستی ہی اسے یہاں پہ جسم فروشی کے کام پہ لگایا گیا، حالانکہ اس کا اس سب میں دل نہیں لگتا تھا۔ اور پھر میں اس کو لے کے گھر پہنچ گیا جس میں صرف ایک کمرہ اور باتھ روم تھا، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ وہ گھر ہمارا اپنا تھا، دراصل ہمارے 2 گھر تھے مگر یہ گھر چھوٹا تھا، اس لیے
ہم یہاں پہ نہیں رہتے تھے، ہم اپنے دوسرے گھر میں رہتے تھے جو دوسرے محلے میں تھا۔ میں نادیہ کو اماں ابا والے گھر نہیں لے کے گیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے غلط ہی سمجھیں گے، اور پھر زندگی یوں ہی گزرتی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ خوشی خوشی یہاں پر آئی ہے، مگر میرے اندر کا مرد میرے ضمیر کو بار بار جگا دیتا اور مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا کہ کیا واقعی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو مجھے ایسا لگتا کہ میری پیٹھ پیچھے وہ ضرور کسی مرد کو بلا کے غلط کام کرے گی، اس لیے میں فوراً سے گھر پہنچ جاتا، مگر وہ اکیلی ہوتی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور میں ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں یہ سوچے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ میں گھر سے نکلتے وقت اسے گھر میں بند کر کے جاؤں گا تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر میں ایسا ہی کرنے لگا۔ میں آفس ریگولر جاتا تھا، گرافک ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ایک نیا کورس متعارف کروایا تھا جس کے لیے مجھے روز آفس جانا پڑتا، اور میں ہر روز باہر سے تالا لگا کے جاتا تاکہ نہ ہی نادیہ کے پاس کوئی آ سکے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر نکل سکے۔ اس نے آج تک مجھ سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ میں اس پہ اعتبار کیوں نہیں کرتا۔ اس بیچاری نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی کوئی دوسری ڈیوائس، تو پھر وہ کیسے کسی سے رابطہ کر سکتی تھی؟ لیکن میں کیا کرتا؟ میں اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ میں اب ایسا ہی کرنے لگا تھا۔ کام پہ جاتے ہوئے میں باہر سے تالا لگا کے جاتا، اور پھر جیسے ہی واپس آتا تو تمام کمروں کی تلاشی لیتا۔ مجھے کہیں پہ بھی کچھ نہ ملتا تو مجھے سکون آ جاتا۔ یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ میں رات بھی یہیں پہ گزارنے لگا۔ اماں ابا کو میں کہتا تھا کہ میں آفس میں سوتا ہوں کیونکہ اب مجھے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے شادی کر لی۔ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں دن کو ان کے پاس جاتا تھا، مگر رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میں اسے رات میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آج میرا کام ذرا جلدی ختم ہو گیا، اسی لیے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی میں آفس سے نکل پڑا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچوں گا تو میرا دماغ گھوم جائے گا۔ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں پہ کوئی تالا نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ صبح تو میں تالا لگانا ہی بھول گیا۔ میرا دماغ کھولنے لگا۔ میں اسی وقت ہی دروازہ کھول کے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی ہنستی مسکراتی نہا کے باتھ روم سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کا ہنستا چہرہ میرا دماغ خراب کر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں غصے سے پاگل ہوتا کمرے کی طرف گیا۔ میں کمرے میں پہنچ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی موجود ہو، اور پھر اچانک سے میری نظر بیڈ کے نیچے گئی جہاں پہ مجھے ایک جوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ نادیہ بھی کمرہ میں آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ کہا اور نہ ہی میں نے اس سے کچھ پوچھا۔ بس میں بیڈ کی طرف بڑھا اور پھر زمین پہ بیٹھ کے بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک 7-8 سال کا بچہ تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر نادیہ نے آگے بڑھ کے اس بچے کو بیڈ کے نیچے سے نکال لیا اور میرے سامنے نظر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے خود ہی بتا دو، میں وہ نہیں سوچنا چاہتا جو میرا ذہن مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آ رہی تھیں کہ وہ ایک بچے کے ساتھ کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے مجھے ساری کہانی بتائی تو مجھے خود ہی شرمندگی ہونے لگی۔ اسے کہا جب آپ مجھے نکاح کر کے یہاں لائے تو 2-4 دنوں بعد مجھے گلی میں یہ بچہ ملا تھا۔ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ اپنے چچا چچی کے گھر رہتا ہے، مگر وہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ مجھے گلی میں ملا تھا، پھر میں اسے گھر لے آئی اور کھانا وغیرہ بھی کھلا دیا۔ پھر یہ روز یہیں پہ آ کے کھانا کھانے لگا، لیکن جب آپ نے تالا لگانا شروع کیا تو یہ بیچارہ نہیں آ پاتا تھا۔ لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ تالا کھلا ہوا ہے تو یہ یہیں پہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا ہوا تھا کہ اس نے آپ کے سامنے نہیں آنا، اسی لیے آپ کو گھر میں دیکھ کے بیڈ کے نیچے چھپ گیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں اب اس چیز کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ نادیہ کی بات نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں اسی وقت اس کے قدموں میں گر گیا تو اس نے فوراً سے مجھے کھڑا کیا، تو میں نے اس سے گلے لگا لیا اور معافی بھی مانگی کہ میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ وہ اتنا نیک کام کر رہی تھی مگر مجھ سے ڈر رہی تھی کہ میں اس کے بارے میں غلط نہ سمجھوں۔ سب سے بڑی بات یہی تھی کہ آج تک اس نے مجھ سے اس چیز کی شکایت نہیں کی تھی کہ میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا اور اسے گھر میں بند کر کے جاتا ہوں۔
उसी वक़्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नादिया को अम्मी-अब्बू के घर ले जाऊँगा और सब कुछ सच-सच बता दूँगा। हमने उस बच्चे को उसी वक़्त ही उसके घर छोड़ा और अपने घर पे ताला लगा के अम्मी-अब्बू के घर पहुँच गए। अम्मी-अब्बू को जब मैंने ये सारी बातें बताई तो पहले वो ज़रा परेशान हुए, मगर फिर मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और कहा, बेटा तुमने एक मासूम लड़की को इस दलदल से निकाला है तो ज़रूर तुम्हें इस चीज़ का सवाब मिला होगा। सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे शक का बीज जो अभी तक तनावर दरख्त नहीं बना था, उसे मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। फिर अम्मी-अब्बू के साथ मैं और नादिया भी उसी घर में रहने लगे और हमारी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन गई। वो हमेशा मेरी शुक्रगुज़ार रहती और मैं उसका, क्योंकि उसने मुझे सँभाल लिया। वो बहुत अच्छी लड़की थी जो अम्मी-अब्बू का भी बहुत ख़्याल रखती थी। ग़र्ज़ कि अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। वो हर चीज़ में मेरा साथ देती थी और मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की जीवन साथी के तौर पे चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। भले ही वो मुझे गलत जगह से मिली और उसका माज़ी ठीक नहीं था, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। मुझे उसके माज़ी से कोई सरोकार नहीं था। अब मैंने उसे माशरे के सामने बीवी का दर्जा दे दिया था, इसलिए मेरे अंदर एक सुकून भर गया और मेरे सारे ख़दशात भी यहीं पे दम तोड़ गए थे।